وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. صدق الله العلي العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله. آج انشاءاللہ عز و جل اس کتاب میں سے قرآن شریف میں جو واقعات اور حکایات بیان کی گئی ہے اور جو اس کے مضامین ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو قرآنی مضمون ہے اس کی روشنی میں کچھ بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام کے ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے. چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے ان کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی. یعنی جو سرفس میں جو ساری مٹی تھی پوری دنیا کی وہ آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں یعنی 60 کلرز اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں. یعنی سفید، سیاہ، سرخ و زرد اور رنگوں والی بھی مٹی تھی. نرم سخت مٹی بھی تھی، شیریں یعنی میٹھی، تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں سب شامل تھیں. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ سرخ رنگ کے بھی ہے، کچھ سفید رنگ کے بھی ہے، کچھ کالے بھی ہے، الگ الگ رنگ کے ہیں، اور مزاج میں بھی اسی طریقے کا اختلاف ہے. پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا. چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی. پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح گارا بن گئی. پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. اگر دیکھی ہوتی تو جنات دیکھے تھے، وہاں پہ دنیا میں بسے تھے، اس کے علاوہ بنی نوع انسان کا وجود نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا. اب کیا ہوا؟ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کی گئی تو آپ کے نتنوں میں پہنچی، یہ نوسٹرلز میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا. سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ ہے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے آپ یہ مسئلہ سمجھے کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چھینکنے کے اوپر جو انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو محمد، یعنی کہ کنیت دیکھیں کتنی پیاری کنیت آپ کی، اے ابو محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے. ترمذی اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں بھی مختلف رنگوں اور قسم قسم کی مزاجوں والے لوگ ہو گئے. کچھ بہت گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت نرم مزاج کے لوگ ہیں. سب کے الگ الگ مختلف مزاج بھی ہے اور مختلف رنگ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ نے 960 برس کی عمر پائی، 960 ایئرس کی عمر آپ نے پائی،
اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا تھا۔ تو کیا ہوا پھر؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، جیسے کہ ہم ایسے بھی اگر مکان کے اندر تنہائی کے ساتھ ہم موجود ہو تو ہم کچھ ملول اور غم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انسیت اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں درس ہدایت ہمیں کیا ملتا ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ ایک تو وہی جو عام طور پہ زوجین مرد و عورت کے وظیفے زوجیت کے بعد انسان کا وجود ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اب فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، یعنی ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، جیسے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ تیسرا طریقہ یہ کہ تنہا ایک عورت سے انسان کا وجود ہو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے۔ اور چوتھا طریقہ نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ کسی مرد سے، نہ کسی عورت سے کسی انسان کا وجود ہو، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا رب ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ جیسے کہ ہم نے پہلے 4 طریقے ذکر کیے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے، یعنی ہمارے اندر سارے عالم سمو گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اتحسب انک جرم صغیر وقد انطوی فیک العالم الاکبر، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں، تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر پورا عالم سمیٹ چکا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مرد نہ ہوتے تو انسان کا وجود نہ ہوتا، یعنی مرد یہ فخر کے ساتھ اپنا سر اونچا کرتے اور کہتے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو صرف تنہا عورتوں سے انسان کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہو کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا ایک عورت یعنی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا۔ اس
طور پہ کہ مردوں کو یہ تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں تم فخر مت کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی، دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کی مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور اے مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ ہے اور ان کی نہ ماں ہے، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یفعل اللہ ما یشاء ویفعل اللہ ما یرید، جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کی کسی کام میں چون و چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فرمودات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی علم سے ہمارے قلوب کو منور مجلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدرت کے سامنے ہماری سر کو خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ